بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے 3 چیپٹر کتاب الجامعہ کے وہ مکمل ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز ہم 4تھا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 2 چیپٹر باقی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد در جلد ہمیں اس کتاب کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کتاب کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے مسائل جو کہ بڑے ہی اہم ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی ہم سے اپنے دین کا کام لے اور اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے, ریاکاری سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمیں اسی طرح تسلسل کے ساتھ اللہ دین حنیف کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم جو چیپٹر شروع کر رہے ہیں یہ چیپٹر بھی ہماری سوسائٹی کے ریلیٹڈ ہے, تو اس پیغام کو آپ ضرور سنا کریں. دوست احباب تک بھی اس پیغام کو پہنچایا کریں تاکہ جن تک ہماری بات نہیں پہنچ پاتی ان کی بھی اصلاح ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اور آپ کی رہنمائی جو ہے وہ بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ فرمائی ہے. آج جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں یہ حسد کے متعلق ہے. حسد ہماری سوسائٹی میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. حسد کی تعریف کیا ہے کہ کسی انسان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے, اب اس نعمت کے اوپر حسد کرنا کہ اس سے یہ نعمت جو ہے وہ چھن جائے, اس انسان سے یہ نعمت ختم ہو جائے, زوال نعمت کی تمنا کرنا, یہ ہمیشہ تمنا کرنا, خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اسے یہ نعمت ملی تو ملی کیوں؟ اب وہ نعمت اولاد کی ہو, کاروبار کی ہو, دولت کی ہو, بینک بیلنس کی ہو, جائیداد کی ہو, کوئی بھی نعمت ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کرنے سے منع کی ہے. جو اس چیپٹر کی پہلی حدیث ہے اس کے متعلق محدثین نے جو لکھا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کتاب کی کوئی بھی حدیث جو ہے وہ مس نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم, تم بچو حسد سے, حسد سے تم بچو کیونکہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. اب یہ حدیث تو ضعیف ہے, جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ضعیف روایت کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا, تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ولا تحاسدوا, اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ رکھو, ولا تدابروا, اور نہ تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو, رشتہ داری کو ختم کرو. وَقُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا, او اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ. حسد کرنا ہی کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو نعمت دی ہے تو اس پہ ہم حسد کیوں کریں؟ جب ہم حسد کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ اللہ سے اعتراض کرنے کہ اللہ تو نے اس کو نعمت دی ہے ہمیں کیوں نہیں دی. اب بعض لوگ حسد نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے. اب ان کی نیت بھی نہیں, وہ اس بات پہ مطمئن بھی نہیں کہ اس سے نعمت چھنے اور مجھے مل جائے, تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے یہ جو بیماری ہے ختم ہو جائے, کہ دل میں بات آ جاتی ہے کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں آئی, تو اس کی تعریف کریں, اس کے لیے دعائے خیر کریں, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید برکتوں کی دعا کریں کہ اللہ اس کو مزید برکتوں سے نوازے.
اور اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی حسد نہ کرے تو صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تین دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو تین دفعہ بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب تین دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بھی حاسد جو ہے آپ کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ پہ نہیں حائل ہوگا۔ اب حسد ایک وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا بتایا ہے کہ دو چیزوں میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ ایک حسد علم ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس علم ہے، کافی نالج ہے، اللہ نے بڑا اس کو دین کا علم دیا ہے، تو آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں اللہ جتنا علم اس کو دیا ہے اتنا علم مجھے بھی دے، اللہ جتنا عمل اس کو دیا ہے اتنا عمل مجھے بھی دے۔ اور دوسری جو حسد کی ڈیفینیشن مطلب کس بات پہ آپ حسد کر سکتے ہیں، وہ دولت، کہ اللہ تو نے فلاں کو یہ دولت دی مجھے بھی دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، اس نیت سے مانگنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ علم کی بنیاد پہ حسد کرنا اور دولت کی بنیاد پہ حسد کرنا اس نیت سے کہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر یہ جو دو طرح کا حسد ہے یہ جائز ہے، ایک قرآن و سنت کی تعلیم اور دوسرا دولت کہ میں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا رہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی حسد کرنے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔